بہت سارے لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، تو وہ بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، بڑی صدقے دیتے ہیں، چیریٹیز کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، جو ان کو جو بتاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جب اس سے بات نہیں بنتی تو پھر وہ آ، مزار پر جاتے ہیں، پھر وہ انسانوں کے پاس جاتے ہیں، انسانوں سے کہتے ہیں، اور پھر اس میں بہت سارے لوگ جو کون آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو بیوقوف بناتے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بہت آ، ہماری بہنیں اور اگنورینس میں، انوسینس میں، ایک انوائرمنٹ ایسا جہالت کا بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر بیوقوف بھی بنتے ہیں اور ابیوز بھی ہو جاتے ہیں، اور بڑا کچھ اس معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ان کی دولت، ان کا پیسہ بھی لوگ ہتھیا لیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں جواب مل جائے اللہ سے تو پھر ہم در در ٹھوکریں نہیں کھائیں گے۔ تو دیکھیں اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ۔ سورہ شورہ ہے، 42 نمبر سورہ، اور اس کی آیت نمبر 49 میں ذرا غور سے سنیے سسٹر، یہ جواب آ رہا ہے، اس سے آپ کو سارا دعا کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری بادشاہت اللہ کی ہے، کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قوانین، اللہ کے لاز، اللہ کی جو پورے امور چل رہے ہیں کائنات کے، اس کے اندر انٹرفیئر کر سکے۔ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں، چاہے ہم نیوزی لینڈ پہنچ جائیں، ہم امریکہ پہنچ جائیں، یا ہم افریقہ میں رہیں، یا ہم انڈیا پاکستان میں رہیں، ہماری سوچ ابھی تک نہیں بدلی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ انسان کو بڑی محبت ہے بیٹوں سے، انسان کو بڑی چاہت ہے بیٹوں کی، کیونکہ بیٹے ہر دور میں سائن آف پاور، سائن آف ایک ایسٹ کی کام کریں گے، کما کے لائیں گے، ہماری طاقت بنیں گے، جنگ لڑیں گے۔ تو یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، مومن کی اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی۔ مومن اور مسلمان تو بیٹا یا بیٹی نہیں، وہ صالح اولاد مانگتا ہے، وہ نیک اولاد مانگتا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ ایک عام انسان جو ہے وہ ان چکروں میں ہوتا ہے کہ بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے۔ وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ صاحب علم اور صاحب قدرت ہے، یعنی اس کے پیچھے بھی کوئی علم اور حکمت ہوتی ہے، کسی کو اولاد نہیں بھی دیتا اللہ۔ اب اگر مجھے یہ جواب مل گیا کہ اللہ نے 100% یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے نہ دے، تو کیا یہ آیت سمجھنے کے بعد، یہ جواب ملنے کے بعد میں کہیں جاؤں گا در در ٹھوکریں کھانے؟ کیا میں کسی انسان کو پکاروں گا؟ کیا میں کسی اور کون آرٹسٹ کے پاس جاؤں گا؟ کیا میں ڈسٹربڈ رہوں گا، بے چین رہوں گا؟ آرام سے بیٹھ جاؤں گا، میں سجدے میں گر کے اللہ سے شکر ادا کروں گا، یا اللہ کہ تیری مہربانی کہ تو نے مجھے بچا لیا، مجھے جواب مل گیا۔ جب تیری مرضی نہیں ہے تو ہم تو تیرے غلام ہیں، جب تیری مرضی ہوگی تو اس قابل سمجھے گا، مجھے دے دینا۔ تو بہت سارے لوگوں کو اولاد 12 12 سال، 15 15 سال کے بعد بھی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو جواب اگر مل جائے ٹائملی تو ہم بہت ساری غلط پریکٹسز سے بچ جاتے ہیں۔